مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. صدق الله مولانا العظيم. آج کے اس جامع مسجد غوثیہ حنفیہ کے اساتذہ، طلباء اور خصوصاً محتمم حضرت العلام زینت القراء جناب مولانا محمد عبدالقیوم محمود نقشبندی زیدہ مجدہ، میں تو لاسٹ نائٹ سنا تھا کہ آپ کی صاحبزادی اس دار فانی سے رحلت فرما کے دار بقا کی طرف تشریف لے گئی ہے. دعا کی نیت تھی اور آپ کا کرم ہے کہ آپ نے حوصلہ اور اس دکھ بھری ظاہری زندگی میں کہ جس وقت کے ایک لخت جگر جدا ہو تو انسان کی کیفیات کیا ہو سکتی ہیں، لیکن اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ ہی کی طرف سے یہ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے ایک رحمت نہیں بلکہ کئی رحمتیں اور درجے بلند رکھے ہیں. اور ایسے ہی لوگ جو اپنی تکلیف میں صبر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک نہایت خوشی بھی ہوئی ہے کہ آج مجھے اپنی زندگی کا وہ دور یاد آ گیا جس وقت کہ ہم اپنے بزم ادب میں صبح اسباق سے پہلے اسی طرح جمع ہوتے تھے اور تلاوت اور اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف کی تلاوتیں ہوتی تھیں، قصیدہ پڑھا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد حاضری ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ قائم اور دائم رکھے. میں صرف قرآن مجید کے حوالے سے ایک بات عرض کیے دیتا ہوں. قرآن مجید کو اگر اس کے آداب کے ساتھ اس کی مد اور اس کی شرح اور اس کی تعظیم کے ساتھ پڑھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سننے والے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن جب قرآن مجید کی تلاوت کو اس کے آداب اور اس کی تعظیم اور اس کی مد اور اس شد کو ادا کرتے ہوئے پڑھا جائے تو فوراً دل و دماغ اس کے اندر چلا جاتا ہے اور آنکھیں آنسو بہانا شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ وہ لوگ قرآن مجید کے ترجمہ کو یا مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے. صرف تلاوت کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو سن کر مسلمان ہوئے ہیں. لہٰذا جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے کوشش کی جائے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو غور کے ساتھ
ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، اور اس کی جو مد شد ہے اس کی ادائیگی کے ساتھ کیا جائے۔ غالباً بخاری شریف کی حدیث مبارک 5023 یعنی 5023 حدیث نمبر ہے غالباً، اس میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو جو تلاوت پسند ہے، وہ تلاوت جس وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے تو اللہ کو رسول اللہ کی زبان سے تلاوت مبارک بہت پسند آیا کرتی تھی، اور بڑی پیاری کیفیت سے تلاوت ہوتی تھی۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی حضور کی تلاوت کو سنتا، اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت تھی کہ جب قرآن مجید تلاوت ہوتی تو رسول اللہ کئی بار انہیں فرماتے کہ ابی ذرا قرآن کی تلاوت تو کرو تاکہ میں اپنے دل کو ٹھنڈا کر سکوں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت بڑی اہم ہے، لیکن آداب کے ساتھ۔ دیکھیں کہ ہمارے عبادت میں کسی قسم کا کوئی میوزیکل ساؤنڈ سسٹم نہیں، بالکل سمپل سادہ، جبکہ پہلے لوگوں کی عبادت میں کچھ نہ کچھ انسٹرومنٹس، کچھ نہ کچھ آلات تھے جو آج بھی ان کی عبادت کے وقت بجائے جاتے ہیں تاثیر کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی ایک طرز، ایک لے اور ایک کیفیت تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی شد، مد اور اس کی جو جزم، زبر، زیر یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر اس میں رکھ دی ہے۔ جو انسان اس کے مطابق ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ قوت عطا فرما دے گا۔ آپ حضرات طلباء ہیں، میں ایک چھوٹی سی حضور کی حدیث مبارک آداب کے حوالے سے عرض کر دوں، آپ پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الادب المفرد میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا معه غلام، حضور نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی موجود تھا، اور اس کا ٹائٹل ادب استاذ، ادب والد، ادب شیخ وہ رکھتے ہیں۔ اور ارشاد فرماتے جب حضور نے ایک بچے کو دیکھا جو اپنے ایک بڑے آدمی کے ساتھ تھا تو حضور نے ارشاد فرمایا من ہوا، یہ جو تیرے ساتھ شخص ہے یہ کون ہے؟ تو اس نے عرض کی ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا والد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تیرا والد ہے تو سن، لا تمشی امامہ، اس کے آگے مت چل، یعنی اپنے والد کی طرف پیچھ نہ کر۔ اور یہی آداب استاذ کے ہیں، یہی آداب شیخ کے ہیں، جس کو ہم پیر کہتے ہیں، اس کے آداب ہیں جس وقت تک کہ وہ خود ان کو آگے چلنے کا حکم نہ دے۔ اور الامر فوق الادب، کہ جس وقت کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس کو عمل میں لانا یہ بھی ادب میں ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز حضور نے ارشاد فرمایا لا تجلس قبلہ، کہ جس وقت بیٹھنے کا موقع آ جائے کوشش یہ کرنا لا تجلس قبلہ کہ اپنے بڑوں سے پہلے مت بیٹھنا، پہلے بڑوں کو بیٹھنے دو پھر خود بیٹھو۔ اور تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدعو باسمہ، کبھی بھی اپنے بڑوں کو ان کے نام سے نہ پکارنا، اگرچہ بہت سارے لوگ ان کو ان کے نام سے پکار رہے ہو، لیکن تم نے ان کو ان کے نام سے نہیں پکارنا، بلکہ کسی اچھے
لقب سے یا کسی اچھی کنیت سے ان کو پکارنا ہے، نام لینا بھی بے ادبی میں شامل ہوتا ہے۔ بوقت ضرورت کہ جب تعارف کیا جا رہا ہو، بتایا جا رہا ہو، تو وہ ایک جدا مسئلہ ہے۔ اور چوتھی چیز، اسی حدیث کا آخری حصہ آپ نے ارشاد فرمایا لا تستصب لہ، کوئی ایسی حرکت یا عمل نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے تیرے بڑوں کو لوگ برا کہنا شروع کر دیں۔ 4 چیزیں ہیں ہماری ہدایت کے لیے۔ اپنے بزرگوں کی طرف کبھی پیچھ نہ کرنا، البرکۃ مع اکابرکم، برکت اگر لینی ہے تو اپنے بڑوں کے طریقے کو اور اپنے بڑوں کی سرپرستی میں چلتے رہو گے، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور دوسری چیز، جب بیٹھنے کے موقع آ جائے تو آداب کے اندر پہلے بڑوں کو جگہ دو، بٹھاؤ، پھر اس کے بعد بیٹھو۔ اور جب بڑوں کے سامنے بیٹھا جائے تو بیٹھنے کے آداب، یہ جس طرح 2 زانو ہوتے ہیں تشہد کی صورت ہے، یا پھر چوکڑی مار کے بیٹھنا، مربع شکل میں بیٹھنا، جس انداز میں بھی بہتر ہو سکے، لیکن اس میں بھی آداب شامل ہیں۔ ایک صحابی انصاری نوجوان صحابی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر رہتا تھا۔ اس صحابی سے ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے کہیں نظر کسی خاتون کے چہرے پر پڑ گئی۔ وہ اکثر حضور کی خدمت میں بیٹھتا اور حضور کے چہرے مبارک کو دیکھتا رہتا تھا، لیکن نظر پڑی۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ جس آنکھ سے میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا تھا تو میری نظر بھٹک گئی ہے، اور میں ایک ایسی جگہ پہ چلا گیا ہوں کہ کیا میں اب یہ نظریں رسول اللہ کے چہرے پہ ڈال سکوں؟ اس غم میں وہ پہاڑ کی طرف چلا گیا، نہ آیا۔ 2-3 دن گزر گئے، حضور نے فرمایا وہ نوجوان کدھر ہے فتح؟ تو اس کے بعد پتہ چلا کہ یا رسول اللہ وہ رو رہا ہے اور اس کی یہ حالت ہے۔ آپ نے بلایا، بلا کر اس کی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت اس کے سر پر رکھا، اسے قریب کیا، اسے سینے سے لگایا۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میری یہ غلطی معاف کر دی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ تو معاف فرمانے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ رونے لگا اور اس کی ظاہری کیفیت کمزوری میں چلی گئی، اور حضور نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ ڈھلک رہا ہے۔ تو حضور نے اپنی یعنی جھولی میں، اپنی لیپ میں اس کا سر رکھا، اس نے نیچے سے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کیا کیفیت تھی! اب یہاں سے ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ ادب والوں کو اللہ ایمان نصیب فرماتا ہے۔ لا ایمان لمن لا ادب له۔ تو لہذا طلباء کے لیے میری ریکویسٹ ہے، میں اپنے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کا، اپنے شیوخ کا، اپنے محسنین کا ہمیشہ ہم ادب کریں۔ اگر ہم نے فیوچر